خوبصورت اور سنہری بیانات کے لیے ایم اسد اللہ کے یوٹیوب چینل سنہری بیان آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ جو رزق ہم نے دیا اس میں سے خرچ بھی کرو۔ بہت سے ایسے دیندار ہوتے ہیں جو پیسے خرچ نہیں کرتے، خرچ کرنا ہی نہیں چاہتے اللہ کی راہ میں۔ پیسے سے، دولت سے محبت اتنی ہوتی ہے ان کو کہ دنیا کو مسافر خانہ ہی نہیں سمجھتے۔ عبادت تو ہر مذہب میں ہوتی ہے، ہر دھرم میں ہوتی ہے، لیکن اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بڑا مشکل کام لگتا ہے ان کو۔ اس لیے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ دو طرح کی عبادت ہے، ایک مالی عبادت اور دوسری جسمانی عبادت۔ جسمانی عبادت میں تہجد پڑھیں، نمازیں پڑھیں، اور مالی عبادت میں زکوٰۃ، صدقات، خیرات یہ سب کریں۔ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جو رزق ہم نے دیا اس میں سے خرچ بھی کریں۔ تو پہلے کا اللہ نے کیا بیان کیا تھا کہ جہنم کی آگ میں جلیں گے اور اللہ ان سے کہے گا کہ ہمیشگی کی عذاب میں رہو، چکھو ہمیشگی کی عذاب کو۔ دوسری کو کیا نعمت ملے گی؟ وَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ، اللہ کہتے ہیں کسی نفس کو خبر نہیں ہے، مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُن، کہ جو کچھ ان کے لیے چھپا دیا ہے آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ہے۔ اسلاف کے بڑے واقعات ہیں، جب وہ آیت پڑھتے تھے بہت روتے تھے کہ کیا اللہ کا انداز ہے، اور یہ آیت ان کو تہجد میں جگاتی تھی۔ اللہ نے یہاں جنت کی نعمت صرف بیان نہیں کی کہ یہ ملے گا، وہ ملے گا، کیا ملے گا۔ اللہ فرماتے ہیں کسی کو نہیں پتا میں اپنے بندوں کے لیے کیا کیا آنکھوں کی ٹھنڈک کے سامان چھپا دیا ہے، کیا کیا آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان چھپا دیا ہے۔ نہ چھپاتا تو ساری دنیا راتوں کو تہجد پڑھ رہی ہوتی، ساری دنیا راتوں میں پکار رہی ہوتی اپنے اللہ کو، ساری دنیا جنت کی امید لگائی ہوتی اللہ سے، لیکن میرے اللہ ارشاد فرماتے ہیں نہیں، یہ میرے نیک بندے کے لیے ہے جن کو دنیا بیوقوف سمجھتی ہے۔ کیوں اس لیے بیوقوف سمجھ رہی ہے کہ جو ان کو ملنے والا ہے وہ چھپا ہوا ہے، اور وہ ایسے ملے گا کہ آنکھیں پہلی ٹھنڈی ہو جائے گی ان کو دیکھ کے۔ بہت ہی ایک اللہ کا انداز، بہت پیارا انداز ہے اللہ کا۔ اللہ نے جنت کی نعمت کو بہت اعلیٰ انداز سے بیان کیا ہے۔ فرمایا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ، کسی نفس کو خبر نہیں، مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُن، جو میں نے ان کے لیے چھپا کے رکھا ہوا ہے آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ہے۔ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یہ عمل جو دنیا میں کرتے تھے، پیسے خرچ کرتے تھے اللہ کی راہ میں اور اللہ کے سامنے رویا کرتے تھے، دعائیں مانگا کرتے تھے، آگے اللہ ایک عقلی دلیل دے رہا ہے، کیونکہ جو لوگ کافر ہیں یہ باتیں سن کر مذاق کرتے ہیں کہ یار یہ کیا سیاسی باتیں لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے جنت اور جہنم کی باتیں کرتے ہیں، کوئی جنت اور جہنم نہیں ہے، سیاسی باتیں ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بس ایک مذہب لائے، اس پر لوگوں کو چلانا مقصد ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، اگر جنت جہنم نہیں ہے، مر کے مٹی ہو کر ختم ہونا ہے، اس کا مطلب مومن جو اللہ پر ایمان لا رہا ہے اور نیک عمل کر رہا ہے، اور ایک فاسق جو برا آدمی ہے، دونوں کا انجام سیم ہو جائے گا۔ پھر تو دنیا کی کوئی حکومت ایسا نہیں کرتی، حکومت کے قوانین کی پابندی کرے اور نافرمانی کرے، دونوں کے ساتھ سیم سلوک ہو، دنیا میں ایسا نہیں کیا جاتا، تو پھر اللہ اپنے بندوں کے ساتھ ایسا کیوں کرے گا؟ دنیا میں تو پوری سزا بھی نہیں ملتی اور پوری جزا بھی نہیں ملتی۔ بعض دفعہ جو مجرم ہوتا ہے وہ بچ جاتا ہے، اور اس کو بچنا چاہے اور جو بچنا چاہتا اس کو پکڑا جاتا ہے۔ دنیا میں تھوڑی انصاف ملتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں خود سوچو، اگر یہ جنت جہنم جو میں بیان کر رہا ہوں غلط ہے، افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، جو مومن ہے اور جو فاسق ہے کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ لا یستوون، خود اللہ نے جواب دیا دونوں کا انجام سیم نہیں ہو سکتا، بہت فرق ہوگا دونوں کے انجام میں۔ اس دنیا میں 100 سے زیادہ انسانوں کو قتل کرنے والے بھی ہیں اور 100 سے زیادہ انسانوں کی جان بچانے والے بھی ہیں، جو کیسے ہوگا کہ دنیا میں انجام سیم ہو جائے دونوں کا؟ اس لیے آگے اللہ نے خود فرمایا نہیں، برابر نہیں ہو سکتے۔ اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بہرحال وہ لوگ جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، یہ مومن لوگ ہیں، فلہم جنات المأویٰ، ان کا جنت ٹھکانہ ہے۔
ان کو وہ جنت ملے گی جس میں ان کا ٹھکانہ ہوگا، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ نزلا بما كانوا يعملون، وہ عمل انہوں نے کیا اس کی مہمان نوازی کے طور پر۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا، اور جو فاسق لوگ ہیں، گناہ گار لوگ ہیں، اللہ کے حدود کو توڑنے والے لوگ ہیں، وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، ان کا ٹھکانہ آگ ہے، آگ ہے، آگ ہے۔ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا، جب بھی وہ ارادہ کریں گے کہ اس آگ سے نکلے، اُعِیدُوا فِیہَا، اس میں لوٹا دیے جائیں گے، یعنی وہ نکلنے کا جب ارادہ کریں گے تو واپس اسی جہنم میں غوطہ لگوا دیا جائے گا فرشتوں کی طرف سے، تاکہ وہ نکلنے سے مایوس ہو جائے۔ وَقِیلَ لَهُمْ، اور ان سے کہا جائے گا، ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ، چکھو اس آگ کے عذاب کو، الذی، یہ وہ عذاب ہے، کنتم بہ تکذبون، جس کا تم انکار کیا کرتے تھے۔ تم کہتے تھے کوئی جنت کوئی جہنم نہیں ہے، تم نے انکار کیا، تو کہاں بھاگ کر جا رہے ہو اس سے آگے؟ اللہ فرماتے ہیں میں تو آخرت کا عذاب ہے، میں نافرمانوں کو دنیا میں بھی چکھاتا رہوں گا، میں نافرمانوں کو دنیا میں بھی عذاب چکھاتا رہوں گا، کچھ نہ کچھ عذاب، تاکہ ان کو تھوڑی عقل آ جائے اور یہ اللہ کی طرف لوٹ کر آ جائے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، میں ضرور بھی ضرور ان کو دکھاؤں گا دنیا کا عذاب، دون العذاب الاکبر، اس پر بڑے عذاب ہیں، لعلہم یرجعون، تاکہ یہ لوٹ جائے۔ ہر کافر، ہر نافرمان کو دنیا میں کچھ نہ کچھ سزا آتی رہیں گی، اس سے اس کو یقین ہو جائے کہ دنیا رہنے کی جگہ یا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، یہاں پوری تمنا کسی کی پوری نہیں ہوتی، کبھی عقل مند کافر دنیا سے دل نہیں لگائے گا، بہت زیادہ اترائے گا نہیں۔ یہاں پر تو اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ کچھ نہ کچھ تکلیفیں آتی رہیں گی، اجتماعی طور پر ابھی کورونا آیا تھا، پوری دنیا کو تباہ کر کے چلا گیا، پوری دنیا کو برباد کر دیا۔ حادثات ہوتے رہتے ہیں، قدرتی حادثات ہوتے ہیں، انسانوں کی خطاؤں سے، گناہوں کی وجہ سے حادثات ہوتے ہیں اور ہوتے ہی رہیں گے۔ فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، ایک اشکال ہوتا ہے کہ اللہ کیوں بندوں کو عذاب پر عذاب دے رہا ہے، آخرت میں بھی عذاب اور دنیا میں بھی عذاب، اور آخرت کو عذاب تو اتنا سخت عذاب رکھا اللہ نے، اللہ کہتے ہیں دیکھو ظالم کو عذاب دیا جاتا ہے اور بڑے ظالم کو بڑا عذاب دیا جاتا ہے، جو سب سے بڑے ظالم ہیں ان کو سب سے بڑا عذاب جو آگ کا ہے وہ دیا جائے گا، ان کو دیں گے۔ کیسے سب سے بڑا ظالم ہے؟ اس لیے سب سے بڑا عذاب ہوگا، اس لیے سب سے بڑے ظالم ہے، اللہ کہتا ہے بتاؤ خود، ومن ازلم، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس کو ذکروا بآیات ربی، اپنے رب کی آیات کے ذریعے نصیحت کی جائے۔ یعنی نصیحت کے مختلف درجات ہوتے ہیں، ایک نصیحت یہ ہے کہ آپ کا بھائی آپ کو نصیحت کرتا ہے، ایک نصیحت یہ ہے کہ آپ کا دوست آپ کو نصیحت کرتا ہے، آپ اگنور کر دیتے ہیں، لیکن جب آپ کا باپ آپ کو نصیحت کر رہا ہے آپ اگنور کریں تو باپ کو زیادہ غصہ آتا ہے، حالانکہ نصیحت سیم ہے، نصیحت کرنے والے کا مقام بڑا ہے۔ آپ کا باس نصیحت کر رہا ہے آپ اس کو بھی سیریس لیتے ہیں، آرڈر دینے والے کے مقام سے آرڈر کی ویلیو کی قیمت معلوم پڑتی ہے کہ آرڈر ہے کیا۔ اللہ فرماتے اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو رب کی آیات اس کو سنائی جا رہی ہو اور وہاں دلچسپی نہ لے رہا ہو، وہ اس سے اعراض کر رہا ہو۔ تو وہ رب جس کائنات میں وہ رب جس نے کائنات بنائی، جس نے تجھے پیدا کیا، مٹی سے بنایا، ماں کے پیٹ میں، ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کیا اور تیرے لیے اتنا کچھ انتظام کیا، اس کی بھی کچھ سن لے۔ یہ اٹھائے جا رہے ہیں، لطف اٹھائے جا رہے ہیں، نعمتیں اٹھائے جا رہے ہیں، پھر بھی اللہ کی نہیں سننے، نعمتوں سے جب وہ کچھ کہہ رہا ہے تو سنتے ہی نہیں ہے۔ سب سے بڑا بھی عذاب اسی کو ہوگا جو تم کہہ رہے ہو نا کہ آگ بڑی سزا ہے، تم اس لیے کہہ رہے ہو کہ تم اس کو بڑا ظلم نہیں مانتے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا، کون ہوگا اس سے بڑا ظالم جس کو نصیحت کی جائے اپنی رب کی بات کے ساتھ، ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا، پھر وہ ان آیات سے اعراض کرنا شروع کر دے۔ انا من المجرمون منتقمون، اللہ فرماتے ہیں ہم مجرمین سے انتقام لے کے رہیں گے، ہم انتقام لینے والے ہیں، اتنے بڑے بڑے ظالموں کو ہم نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے اور ہمیں اور آپ کو سب کو نماز، تہجد، صدقات، خیرات کا پابند بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔